یہ حضرت مرکز میں جو ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مرکز میں کوئی بات ایسی نہیں ہوئی جس کو اچھالا جائے، یہ تو فرقہ پرست طاقت کی طرف سے بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے۔ مرکز والوں نے بار بار رابطہ قائم کیا اور یہ چاہا کہ کسی طرح ان لوگوں کو پرمٹ مل جائے تو یہ اپنی جگہوں کے اوپر پہنچ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ پرائم منسٹر نے جب لاک ڈاؤن کیا تو یہ کہہ دیا کہ جو جہاں ہیں ان کو وہیں رہنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنے مرکز کے اندر رکھا تو مرکز کے اندر تو ہمیشہ ہزاروں آدمی رہتے ہیں، جس کے اندر غیر ملکی بھی تھے اور ملکی لوگ بھی تھے۔ اب اس کے بعد اس چیز کا پھیل جانا ہے، یہ تو ایک عجیب و غریب سی چیز ہے۔ آپ اگر ان لوگوں کو دیکھیں گے جو لاکھوں کے ایک بھیڑ چلی جا رہی ہے، اپنی اپنی جگہوں پر پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے اندر ہم سب کو ٹیسٹ کریں گے تو کتنے لوگ ہوں گے ان کے اندر کورونا وائرس پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح سے یہاں بھی ہوا ہے۔ تو مطلب آپ مانتے ہیں کہ مرکز نے حضرت کوئی کوتاہی نہیں کی؟ نہیں، مرکز نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مرکز تو بار بار اطلاع دیتا رہا اور یہ چاہتا رہا کہ اجازت ملے تو ان لوگوں کو اپنی جگہوں پر پہنچایا جائے۔ یہ کوئی مرکز کی غلطی نہیں ہے۔ اگر نہیں دیا گیا تو جن لوگوں کو اجازت دینی چاہیے تھی ان کی غلطی کہ انہوں نے کیوں نہیں اجازت دی۔ تو آپ کیا مانتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا؟ نہیں، میں سازش ان حالات میں نہیں کہتا ہوں۔ ان حالات میں ہر شخص پریشان ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی توجہ دینی چاہیے تھی اتنی توجہ نہیں دی گئی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسرائیل اور ملکوں کے پھنسے ہوئے لوگ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ میری معلومات یہ ہے کہ گورنمنٹ سے انہوں نے کہا اور گورنمنٹ نے ایئر انڈیا کی فلائٹوں کا انتظام کیا ہے لاک ڈاؤن کے بعد، اور ان کو ان کے ملکوں کے اندر پہنچایا گیا، لیکن مسلمانوں کو نہیں کیا گیا، نہیں پہنچایا گیا۔ اس کی وجہ سے اب یہ ثابت کرنا کہ یہ بتانا دنیا کو کہ گویا کہ یہ آفت پھیلی ہی ہے تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے، یہ تو انتہائی ظلم اور بےہودگی کی بات ہے۔ اٹلی میں کہاں سے پھیل گئی؟ چین میں کہاں سے پھیل گئی؟ وہاں کون سی تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں؟ خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، اس لیے اس طرح کی باتیں کریں۔ لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مرض کا کوئی علاج اب تک نہیں دریافت ہو سکا، اس لیے احتیاطی تدابیر میں سب سے زیادہ مؤثر تدبیر یہی ہے کہ لوگ کسی جگہ اکٹھے نہ ہوں۔ میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا، ہندوؤں سے بھی کہوں گا کہ اس طرح کے واقعات نہ ہونے چاہیے۔ جو کچھ ہوا اجودھیا کے اندر اور مہنت لوگ جمع ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی لاک ڈاؤن کے خلاف تھا۔ جو ہوا کرناٹک کے اندر کہ چیف منسٹر شادی میں جا کر گئے کہ MLC کے یہاں شریک ہوئے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان کے خلاف وارنٹ ہے تو کیا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا کہ ان کے خلاف بھی وارنٹ ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے ان کے خلاف وارنٹ چلا گیا، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔